والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کیا بات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں، اور یہ اللہ عبادت کے طور پہ تو نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق واہ. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو کتنا بڑا معیار عطا فرمایا کہ فرمایا کہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں آپ کو ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ اللہ وہ اکبر. کیا کام ہے کہ میرے محبوب کے درجات بلند ہو رہے ہیں، بلند تو میں نے کرنے ہی کیا کرنے بات ہے, کیا ہیں، بات لیکن آپ کو ساتھ اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ آپ بھی بلند ہو جاؤ۔ کیا بات ہے. اس کو اگر آپ تطبیق دیجئے گا مکی صورت ورفعنا لک ذکرک ذکر. سورہ علم نشرہ میں واہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند بلند کیا۔ کیا. سبحان اللہ. اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ. بلکہ ہم کہا، ہم کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں، میرے فرشتے، مخلوق، بلکہ یوں ترجمہ کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میری کل خدائی واہ. ہما وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی درجات کی بلندی کا وہ عظیم نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات میں میری ہستی کو متعارف کروانے والی وہ ذات ہے، وہ صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کیا وسلم۔ بات. اور اس کو اگر جدید سائنس کے ساتھ آپ جوڑتے ہوئے آگے چلے جائیں کہ اب سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ فضا محفوظ میں رہتی ہے. تحلیل ہو جاتی ہے، یہی بات ہے. اور فضا میں جا کے تحلیل ہو کے اپنے اثرات وہ چھوڑتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا سہارا لیتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنے یعنی برے بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ صحیح. ادھر بری انرجی کے لیے کہا اور پازیٹیو وے کے لیے کہا کہ درود پاک کے لیے کیا بات کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے اللہ ہیں۔ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ اسی فضا میں وہ ہماری باتیں تحلیل ہو رہی کیا ہوتی بات ہیں۔ ہے. کتنی خوبصورت اور معطر وہ فضا ہوگی جس میں درود و سلام ہما وقت ہو رہا ہوگا، اور وہ فضا ایک نورانی کیفیت بنا کے انسان کے اورا کو مضبوط بڑی کرتی ہے، خوبصورت سے اس کی گفتگو. انر انرجی کو مضبوط اگر کر آپ مجھے دیتی ہے۔ اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں، جی جی ضرور۔ کیونکہ ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے. ہیڈ لائنز سے واپس آئیں گی، آپ کی گفتگو یہیں سے جاری ساری مختصر سے وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی، ہم پازیٹیو ویوز اور نیگیٹو ویوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کائنات میں جو پازیٹیو ترین جو آپ کہتے ہیں نا کہ انرجی ہے وہ درود پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کے بعد انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ. کیونکہ ہماری اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کے ملٹی ڈائمینشنل فوائد اس انداز کے ساتھ نہیں جتنے درود پاک کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ. کہ سبحان اگر فضائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری اسلامی جو تاریخ ہے، تہذیب ہے، جتنی بھی ہماری کتابیں گزری ہیں، ایک تو قرآن حدیث کا ڈائریکٹ استفادہ ہے، اس کی روشنی میں جتنے بھی مکاشفات یا لوگوں نے فوائد حاصل کیے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی برکات ہوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھنے سے ہوئی ہیں۔ اور اس میں ایک عارفانہ نکتہ ہے بڑا خصوصی طور پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک کا ایک عنصر تھا کہ آقا علیہ السلام کو کوئی تحفہ بھیجتا تو آقا علیہ السلام وقتاً فوقتاً واپس اس بندے کو تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر. یہ آقا علیہ السلام کا تواتر ہے، ماشاءاللہ. حتیٰ کہ غیر مسلم جو بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو غیر مسلم بادشاہ تھے اگر انہوں نے بھی طوائف بھیجے تو آقا علیہ السلام نے بدلے میں گفٹ دیے ہیں۔ سبحان تو عرفاء کہتے ہیں کہ درود پاک ایک گفٹ ہے، بیسیکلی تو وش ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور علیہ السلام اور ان کی آل اصحاب کے درجات بلند فرما، دعا ہے۔ لیکن جب ہم یہ گفٹ بیچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی کا ادار رکھتے نہیں ہیں، بدلے میں ہم تو ان کے درجات تو بلند ہی ہیں لیکن بدلے میں جب ہمیں جب وہ گفٹ بیچتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہم پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ بارگاہ رسالت کی نگاہوں میں رہنا چاہتے ہو اور فیضان نبوت اور رسالت کے طوائف جو ہیں وہ لگاتار حاصل کرنا چاہتے ہو وہ گفٹ، تو آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں، ہما وقت پڑھتے رہا کریں، آپ کے بارگاہ رسالت سے مختلف طائف آتے رہیں گے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ روحانی ہوں، یہ مادی بھی ہو سکتے ہیں، علمی بھی ہو سکتے ہیں، نظریاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس فیلڈ کے مطابق آقا علیہ السلام اس کو فیض سے نواز دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ طاہر چشتی صاحب. علامہ صاحب، تمام عبادات میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہوتا ہے، مگر ذرا بتائیے گا نا کہ درود السلام ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا نذرانہ ہے جو قبول ہی قبول ہے. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے
تمام موضوعات کے ماں کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قبول ہی قبول ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ جس طرح باقی عبادات میں قبول و رد کی حیثیت ہوتی ہے، اعتبار ہوتا ہے، اس طرح اس کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں علماء نے ایک تطبیق بیان کی ہے، وہ یہ کہ درود پاک ہمیشہ قبول اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام کی بلندی درجات کے لیے دعا ہے. کیا بات ہے. اور بلندی درجات کا اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے درجات بلند کرنے ہیں، اس لیے اس نے درود پاک قبول کرنا ہے. سبحان اللہ. جن بعض بزرگوں نے یا بعض علماء نے کہا کہ اس میں بھی قبول و رد کا احتمال ہوتا ہے یا اعتبار ہوتا ہے، ان کی گفتگو کی وجہ یہ تھی، انہوں نے یہ قول اس لیے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے. صحیح. پڑھنے والا اگر خلوص نیت سے اللہ کے محبوب کو یاد کرے گا سبحان اللہ تو پھر یہ قبول ہی قبول ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر پڑھنے والا خلوص نیت سے حضور کو یاد نہیں کرے گا اور پڑھنے والا توجہ نہیں کرے گا، اللہ اکبر. اگر توجہ عدم توجہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا درود پاک رد نہ ہو. اسی لیے درود پاک کے آداب میں آیا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھے. سبحان اللہ. میں یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. جی جی. نیریاں شریف کے بزرگ تھے پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب، ان کی گفتگو ایک دن میں نے سنی تو مولانا رومی رحمہ اللہ کے مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے. درس دیتے دیتے فرمانے لگے کہ نماز کے اندر اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے اور کسی بندے نے تشہد کے اندر دوسری رکعت کے تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد درود پاک کے 3